السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ۔ آج ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی بات کی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے میں سب سے پہلے چیز جو آتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین۔ اور اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں تو باقی ساری چیزوں پر یقین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، تو انسان کا وجود جو ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہی آگے اس کی نسل چل سکتی ہے۔ اس لیے ہم آدم علیہ السلام کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو آدم علیہ السلام کے وجود پر یقین رکھتا ہے وہ انبیاء کے وجود پر بھی یقین رکھے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہی تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایمان کے درجات میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی کہ قرآن پاک، اس کے اوپر یقین رکھنا اور پچھلے انبیاء کی کتابوں پر یقین رکھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر لیں اور باقی سارے انبیاء کو چھوڑ دیں، نہیں۔ اور نہ ہی جو باقی انبیاء کو ماننے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلا سکتے ہیں یا پھر ان کی نبوت کو جھٹلا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی یعنی اپنے نبی کی شریعت پر یقین رکھا، اس پر ایمان لائے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اپنے نبی کی شریعت کو ماننے کا اور بعد میں آنے والے نبی کی شریعت کو ماننے کا۔ آج بھی اگر کوئی انسان جو کہ غیر مسلم ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوہرا اجر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے دو شریعتوں کو اپنایا۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ دونوں شریعتوں کو شروع سے ہی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ چیزیں ماننا مشکل نہیں ہے، لیکن جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ دیا ہوا ہے اس چیز کا۔ اور پھر بات آتی ہے آخرت پر یقین کرنے کی۔ آپ یہاں دیکھیے کہ آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یقین رکھنا یہ بالکل ویسی ہے جیسے نماز پڑھنا اور قائم کرنا۔ ہر وہ انسان جو اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، وہ برے اعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی اس کا جو حساب ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور جس انسان کی زندگی میں آخری لمحات آ گئے، اس کی موت آ گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن بھی انسان کا حساب کتاب ہی ہوگا، اور موت کے ساتھ ہی انسان کا وہ سارا جو پروسیس ہے جو حشر کے میدان میں ہونا ہے وہ قبر سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آخرت کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب پر بھی یقین رکھا جائے، کیونکہ انسان کا حساب موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سچ ہے، حقیقت ہے، وہ پھر برے عمل نہیں کرتے، وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اگر وہ ہونے بھی لگے تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سزا یا جزا ملنی ہے، تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو غیب پر ایمان لے کے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، انبیاء پر یقین رکھنا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کیسے کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا، اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد انسان کا عاجز ہونا، کہ جو وہ خرچ کرے، جو بھی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ مال میں سے ہیں یا کسی اور چیز میں سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نوازی ہیں، اس پر اسے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کہ اگر وہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے تو اس کو کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میں کیوں تمہاری ہیلپ کروں، خود جا کے محنت کرو، خود جا کے یہ کرو۔ نہیں، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تو آپ نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے فی سبیل اللہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز میں بڑھا دیتے ہیں، نعمتوں میں بڑھا دیتے ہیں، رحمتوں میں بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جو دیا جاتا ہے وہی انسان کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کس چیز پر یقین رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، ان پر یقین رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یقین رکھنا ہے آخرت کے بارے میں، صرف یہ گمان نہیں کرنا کہ شاید ہو جائے شاید نہ ہو، بلکہ یقین رکھنا ہے، اور اپنا ہر عمل، ایک مومن اپنا ہر عمل آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، فضول نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور اس کا مجھے سزا بھی مل سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی مل سکتا ہے۔ تو ہدایت پر ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ آج کے بعد اگر آپ خود کو فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی پانے والے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ان سارے رولز کو اپلائی کریے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن۔